السلام علیکم، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیبرا منتھلی ہوروسکوپ دسمبر 2021 آپ کا اب یہ مہینہ کیسا گزرے گا جو کہ اپ کمنگ ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے اور ایگزیکٹلی موسٹ آف دا پرسن جو ہیں، جو اسپیشلی پریکٹیکل جو لوگ ہیں، جو کہ بلکہ آفیشیل کہنا چاہیے، پریکٹیکل تو سارے ہی ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوگی کہ اپنے جو جتنے بھی جاری کام تھے، جو بھی ٹارگٹ تھے، اس کو وائنڈ اپ کریں۔ اور یہ ایک بڑا ہی تیز رفتار مہینہ آپ کے لیے ثابت ہونے والا ہے، اور پھر اگلے سال کے لیے آپ کو ویڈیوز آلریڈی جو ہے وہ بھی دے دی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس مہینے کی ویڈیو بھی اور ہماری جو لیبرا 2022 کی جو ایئرلی ہوروسکوپ ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ فیوریبل رہیں گے۔ اس پر بڑے مختلف انداز سے میں نے ایئرلی ہوروسکوپ دیے ہیں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو میں بلکہ اس مہینے میں جو اہم تبدیلیاں ہیں، سب سے پہلے اس کو آپ کو آگاہ کروں، یہ ایک تیز رفتار مہینہ آپ کے لیے ثابت ہونے والا ہے۔ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ بہت اچھی پوزیشن میں ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس مہینے کی ابتدا ہی جو ہے وہ 1 دسمبر قمر در عقرب سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد 4 دسمبر کو شمسی گرہن جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کی بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے ویکلی میں بھی بتائی، اور گرہن پہ ایک الگ ویڈیو آلریڈی ہم جو ہے اپنے دوسرے چینل شیخ زوار رضا جاوا پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو وہاں سے مل جائے گی۔ 13 دسمبر کو مارس، جو کہ ایگزیکٹلی آپ کے ظاہر کے دوسرے گھر میں موجود ہے، یہ یہاں سے نکل کے آپ کے ظاہر کے تیسرے گھر میں جو ہے یہ چلا جائے گا۔ یہ تبدیلی آپ کے لیے بہت اہم ہوگی، چونکہ یہاں سے جو اس کا پوزیشن ہے 3rd میں، یہ سیجیٹیریس میں آ جائے گا۔ یہاں پہ یہ اچھی پوزیشن ہے، لیکن 3rd پوزیشن کچھ معاملات کے لیے ملی جلی ہوگی، اور یہ آپ کے 7ویں کا بھی حاکم ہے۔ 13 دسمبر کو مرکری بھی جو ہے وہ آپ کے ظاہر کے 3rd سے نکل کے 4th میں چلا جائے گا، کیپریکارن میں، جہاں پہ آلریڈی وینس اس کی ویلکم کے لیے موجود ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑا زبردست انشاءاللہ ہوگا۔ 14 دسمبر کو شرف قمر ہوگا، جو کہ آپ کے ظاہر کے 10ویں گھر کا حاکم ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو ایک الگ ویڈیو دی جائے گی۔ دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت، خاص اعمال کچھ آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ یہ ہمارا بڑا ہی مقبولہ سلسلہ ہے۔ 19 دسمبر کو وینس جو ہے یہ آپ کے ظاہر کے 4th ہاؤس میں رہتے ہوئے ریٹروگریڈ کرے گا۔ یہ آپ کا اپنا سائن لارڈ ہے، اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی اٹینشن جو ہے وہ زیادہ دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ٹل 29 جنوری جو ہے وہ ریٹروگریڈ رہے گا۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو یہ اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے۔ 21 دسمبر کو سن بھی کیپریکارن میں آ جائے گا۔ 29 دسمبر کو قمر در عقرب ہوگا ایک بار پھر، چونکہ مون ایک تیز رفتار سے سیارہ ہونے کی وجہ سے 28 دن میں اپنا راؤنڈ اپ جو ہے وہ پوری گلیکسی کا کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ 12 کے 12 زوڈک سائن کو کمپلیٹ کر کے پھر وہیں پہ آ جاتا ہے جہاں سے یہ چلا تھا۔ تو جیسے 1 کو ہو رہا ہے، تو پھر 29 کو دوبارہ قمر در عقرب ہوگا۔ 29 دسمبر کو ہی سال کی بہت بڑی مومنٹ ہوگی، جو کہ جوپیٹر کی شکل میں ہوگی۔ جوپیٹر آپ کے زائچے کے 6ٹھے گھر میں جو ہے یہ چلا جائے گا، اور اس کے بہت ہی اہم امپیکٹ ہوں گے۔ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کو آپ کی منتھلی ہوروسکوپ میں بھی دیا، آپ وہاں پہ بھی ایئرلی جو نیکسٹ ایئر کا جو ہمارا ہوروسکوپ ہے اس میں آپ کو ڈیٹیل دے چکا ہوں۔ اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس مہینے کے جو ایونٹس ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالیں گے۔ تو ہمیں 2 چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرنا پڑے گا۔ ایک تو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو کہ وینس ہے، دوسرا جو ایونٹ ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ ظاہر کے 4th میں موجود ہے، 1st کا بھی لارڈ ہے، 8th کا بھی لارڈ ہے، 10th کا لارڈ جو ہے 1 دسمبر کو اس کو حبوط ہوگا، اور 29 کو بھی حبوط ہوگا، اور یہ حبوط جو ہے وہ ظاہر کے آپ کے ظاہر کے دوسرے پارٹ میں ہوتا ہے۔ ان ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے، 1، 2، 3، اور اس کے بعد آپ نے اسی طرح 29، 30 اور 31 دسمبر جو ہے ان ڈیٹس کو نوٹ کر لیجئے۔ ان ڈیٹس میں کاروباری حوالے سے کسی بھی بڑے ایگریمنٹ سے گریز کیجیے گا، کسی بڑے لین دین سے گریز کیجیے گا۔ اس ڈیوریشن میں کیے گئے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے، اور اسپیشلی میں کہوں گا کہ کوئی بھی بڑا سٹیپ جو ہے، یا اپنی جو پراپرٹی وغیرہ خریدنے کے لیے، جو کہ آپ کے ورک پلیس کی پراپرٹی ہوتی ہے، رہائش کے لیے نہیں،
تو اس کے لیے بھی آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. جو ہماری خواتین ہیں لبرا کی، ان سے کہوں گا کہ یہ چونکہ آپ کا 10th ہاؤس ہے، آپ کی سسرال فیملی سے ریلیٹ کرتا ہے، بالخصوص آپ کی مدر ان لا سے. سو یہ ڈیٹس نوٹ کر لیجئے. ان ڈیٹس میں آپ کے کچھ کلیشز آپ کی مدر ان لا کے ساتھ ہو سکتے ہیں، جو کہ ایگزیکٹلی آپ کی پرسنالٹی پہ اٹیک ہوگا. سو بی کیئرفل. اس کے علاوہ کچھ لین دین کے معاملات بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں اگر کہوں تو آپ کی سسرال فیملی کے ساتھ ہی ہوں گے. سو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 کلو چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ ان ایام میں تو اس چیز کو اپنی جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے بعد 4 دسمبر کو شمسی گرہن ہوگا. یہ گرہن آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں ہوگا، 11ویں گھر کا حاکم ہے، اور اس کے اوپر میں ویڈیو بھی دے چکا ہوں. 11واں گھر آپ کی گڈ لک ہے، آپ کی امیدیں ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کی ڈیزائرز ہیں، اور دوستوں سے وابستہ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی خواہشات کی تکمیل ہے. تو یہ چیزیں اور آپ کے جو مادی فوائد ہیں، جو سٹیپس آپ نے اپنے کیری روزگار کے حوالے سے لیے ہوں گے، ان میں سیٹ بیک ہونے کی اور آپ کی نیچر آف ارننگ ہے اس کا ہوتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں گے تو یکم کو 10th ہاؤس کا لارڈ کو جو ہے وہ ڈیبلیٹیشن ہے، اس کو حبوط ہو رہا ہے، اور پھر 4 دن کے بعد ہی آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں جہاں سے آپ کو اس کے بینیفٹس آنے سے وہاں پہ بھی گرہن جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. سو اسٹرانگلی کہوں گا کہ آپ نے ان دنوں میں کوئی الغرضی نہیں کرنی. کوئی پہلا جو ویک ہے اس کو بالکل آپ نے اسموتھ اس حوالے سے چلانا ہے. اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوست احباب کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ کو بیلنس رکھیے گا. سفر، اپنی تقریر کے معاملات، ان کو بیلنس کرنے کی کوشش کیجیے گا. میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو آلریڈی گرہن کی ایک الگ ویڈیو میں جو ہے وہ بتا چکا ہوں، اس کی ڈیوریشن بھی بتا چکا ہوں، صدقات بھی، ورد خاص بھی، اور آپ پہ ہونے والے اس کے امپیکٹ بھی جو ہے اس میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اس سے اگلا ہے وہ بہت بڑی مومنٹ ہے. 13 دسمبر کو مارس جو ہے وہ آپ کے زائچے کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا. جب یہ تیسرے گھر میں جائے گا تو یہ آپ کے 7th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، تو یہ آپ کی ایجوکیشن سیکٹر پہ اچھے امپیکٹ جو ہے وہ ڈالے گا. آپ کو سٹرگل کرنے کی جو ہے وہ جو ہے اسٹرینتھ دے گا کہ آپ جو ہے وہ سٹرگل کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے ٹریول ہو سکیں گے، شراکت داری کی آپ کی آفر ہو سکتی ہے، کمیونیکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا. آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، جو فزیکل فٹنس ہے، اس کے اوپر بھی آپ کی توجہ جائے گی، چونکہ یہ آپ کے 7th ہاؤس کا لارڈ ہے. سو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اسپاؤس کا جو ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ کی کمیونیکیشن ہوگی، لیکن مارس سم ٹائم جو ہے کچھ ہارش قسم کی بھی جو ہے وہ سپیچ کروا دیتا ہے. اس سے آپ کو جو ہے وہ گریز کرنے کی ضرورت ہوگی. آپ کو یقیناً یہ آپ کے لیے ایک اچھا نہیں ہوگا کہ اگر آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ یا اپنے ورکنگ پارٹنر کے ساتھ کوئی تھوڑا ایسی ٹاک کر جائیں جس سے آپ کے معاملات ڈسٹرب ہو. ازدواجی زندگی میں آپ کی گفتگو، آپ کے رویے بہت اہم ہوتے ہیں، اور ایگزیکٹ میں اگر کہوں تو کئی بار چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو کہ بڑی ہو جاتی ہے، اور کئی بار بہت بڑی باتیں آپ کی رواداری سے جو ہے وہ آپ کی بیلنس ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کی شادی طے پانے کے امکانات روشن ہوں گے. اس حوالے سے فیملی میں کوئی گفت و شنید بھی ہوگی، اور معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ میں آپ جو ہے وہ کچھ اگریسو ہوں گے، اچھی پازیٹیو اگریسو ہوں گے انشاءاللہ، اور گرم جوشی جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ دکھائیں گے. اور آپ کے جو اسپاؤس ہیں، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں یا آپ کی جو وائف ہے، ان کے ساتھ مل کے آپ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں کافی زیادہ انوالو بھی ہوں گے. 13 دسمبر کو مرکری جو ہے یہ کیپریکارن میں چلا جائے گا، یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں موجود رہے گا 13 دسمبر تک. تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرے گا. اگر آپ پاکستان سے باہر مقیم ہیں تو وہاں سے آپ کو کہیں اور موو کروا سکتے ہیں، کسی اور اسٹیٹ میں آپ جا سکتے ہیں. اسپرچویلٹی پہ آپ کا فوکس رہے گا، نالج گین کر سکیں گے، تحریر و تقریر کے معاملات آپ کے بہت بہتر رہیں گے. سوشلائز آپ ہوں گے، لاشعوری طور پہ بھی آپ جو ہے وہ نالج گین کرنے کی طرف جائیں گے. آپ کا بہت سارا ٹائم جو ہے وہ لٹریچر کو اسٹڈی کرنے میں یا سننے میں بھی آپ جا سکتے، گیجٹس یوز کریں گے. اور کئی ایک جو لوگ ہیں وہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کو اپنی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ایگزیکٹلی یہ ایک آپ کے لیے اچھا ٹائم انشاءاللہ ثابت ہوگا. اس کے بعد
مرکری جو کہ آپ کے ذائچہ کے 9th ہاؤس کا بھی لارڈ ہے، یہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں آ جائے گا. فیملی میں، گھر میں کچھ اہم ڈسکشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہوں گی، اسپریچول معاملات جو ہیں وہ بھی زیر غور آئیں گے. آپ کے سسرال فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر ہوگا. نزدیک دور کے کئی ایک سفر جو ہے وہ بھی آپ اختیار کر سکیں گے، اور ایگزیکٹلی جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسپریچولیٹی کی طرف جائیں گے، اور روحانی محافل کا انعقاد گھر میں جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی باعث برکت ہوگا. جہاں پہ آلریڈی وینس بھی موجود ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا کہ اب آپ کے پاس آئیڈیاز آئیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی معاشرے میں جو ہے وہ نیم فیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنی جو مادی ڈیزائرز ہیں اس کو کس طرح سے جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کے سسرالی جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ کو بہت زیادہ فیور کرے گا. جو لوگ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی یا کوئی ماسٹرز وغیرہ کی ڈگریز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایجوکیشن کے حوالے سے جگہ کی تبدیلی کا سامنا بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. گھر میں تبدیلیوں کا موسم بہت اچھا رہے گا. انٹیریئر ڈیکوریشن پہ آپ کی توجہ رہے گی. گھر میں جو ہے علمی حوالے سے گفتگو، اور گھر میں جو ہے مختلف ٹاپکس پہ مختلف جو پرابلمز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا، اور بڑے آسان طریقے سے آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. ایگزیکٹلی اب معاشرے میں آپ کا نیم فیم جو ہے وہ ایک سلجھے ہوئے اور دنیا دار جو ہے اس پرسنالٹی کے طور پہ آئے گا. یہاں پہ دنیا داری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی ایک اپنے مطلب کو ہی فوکس کرنے والا نہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والا، گیدر کرنے والا. تو اس میں آپ کو اچھی انشاءاللہ ریپوٹیشن ملے گی. ایگزیکٹلی جیسے میں نے کہا کہ نیم فیم آپ کو اپنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے مل سکے گا. اس کے بعد 14 دسمبر کو شرف قمر ہوگا. یہ آپ کے کیریئر کا حاکم ہے. وراثتی معاملات میں بھی بہتری آئے گی. پارٹنرشپ میں اگر کام کریں تو اس کے بہترین رزلٹس آپ کو مل سکیں گے. کافی سارے معاملات آپ کے جو بہتر ہو جائیں گے، اسپیشلی جو آپ کے کیریئر روزگار سے متعلقہ معاملات ہیں اس میں یہ آئیڈیل ٹائم ہوگا جب آپ نئے پروجیکٹس بھی کر سکیں گے. جاری پروجیکٹس آپ کے اگر کوئی اس میں رکاوٹ تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. سینئر کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور آپ کے ترقی پانے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہوتے چلے جائیں گے. 19 دسمبر کو وینس جو ہے یہ ریٹروگریڈ کر رہے گا چوتھے گھر میں. اب آپ کے لیے کچھ ملے جلے جو ہے معاملات ہوں گے. آپ اپنی جو پبلک سیکٹر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو پورا تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے دل جو ہے وہ تھوڑا سا اچاٹ ہو رہا ہے. اب آپ اپنے جو پلیس ہے اس سے کہیں باہر نکلنا چاہیں گے. آپ چاہیں گے کہ کہیں دور کوئی ٹریول کیا جائے، کچھ معاملات کیے جائیں. والدہ کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کچھ پریشانیوں کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے. میں یہاں پہ اسٹرانگلی کہوں گا کہ آپ کو وینس کو تھوڑا زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. یہ جب بھی ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو ہماری وہ ہوپس جو کہ ہماری انکمپلیٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارا فوکس ضرور کروا دیتا ہے. اور چونکہ یہ 8ویں گھر کا بھی ہے تو تھوڑا سا ذہنی دباؤ، کچھ مشکلات، کچھ ہرڈلز ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ہم کچھ اخراجات کرنے کی طرف جو ہے وہ موو آن ہوتے ہیں. اور ایگزیکٹلی آپ کو یہ اخراجات یا تو اپنی ذات پہ کرنے پڑیں گے، یا پھر آپ کو جو ہے وہ اپنے فیملی کے اوپر کرنے پڑیں گے. وینس جتنی دیر بھی پازیٹیو رہے گا آپ کی پراپرٹی سواری کے حصول میں آپ کو ہیلپ کرے گا. اگر آپ کے پاس آلریڈی یہ چیزیں، پروردگار کی یہ نعمتیں موجود ہیں، تو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں جو ہیں وہ آپ لے سکیں. لیکن اس کے بعد 19 دسمبر سے لے کے 29 جنوری تک یہ چیزیں کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ڈریگ آن ہوتی چلی جائیں گی. پاؤز جیسے لگ جائے گا. آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کیا جائے، جس کو کہتے ہیں گم گو کی کیفیت میں آپ تھوڑا سا چلیں گے. اس ٹائم کو جو ہے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے بعد 29 جنوری کے بعد پھر وینس جو ہے یہیں پہ موجود ہے اور سٹینڈ بائی ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کی یہ ڈیزائر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس ڈیوریشن میں کوئی بڑے فیصلے یا پراپرٹی سواری کی خرید و فروخت سے آپ کو جو ہے گریز کرنا ہوگا. 21 دسمبر کو سن 3rd سے نکل کے 4th ہاؤس میں آ جائے گا. 4th ہاؤس میں اس کا آنا آپ کی گڈ لک میں بے حد اضافے کا باعث ہوگا. ایک بار پھر آپ کو معاشرے میں عزت وقار کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور اس میں آپ کے دوست بہت ہیلپ کریں گے. گورنمنٹ سیکٹر سے آپ کو بینیفٹس مل سکیں گے. سول آپ کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور اب آپ اپنی ول پاور کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر کے اپنے معاملات کو جو ہے وہ کور اپ کرنے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی جیسے ہی سن یہاں پہ آئے گا، وینس آلریڈی پیچھے آ چکا ہوگا، تو پھر یہ وینس کمبسٹ میں بھی چلا جائے گا. اب جو ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا سن جو ہے وہ لے چکا ہوگا. سن آپ کے 11th کا ہے.
آپ اپنے مادی فوائد کے حصول کے لیے پورے کوششیں ہو جائیں گے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دوست احباب بھی آپ کو پورا سپورٹ کریں گے، معاشرے میں ایک بار پھر آپ کو نیم فیم جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا کوئی دوست آپ کو جو وہ سپورٹ کرے جس سے آپ اپنے معاملات کو کور کریں۔ پراپرٹی کی سواری کی خرید و فروخت کے لیے ایک بار پھر آپ کے لیے بہتر وقت جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ 29 دسمبر کو جیسے میں نے کہا کمر درد رکھ کر پھر ایک بار ہوگا، 2 کلو چاول آٹا یا دودھ کا آپ نے صدقہ دینا۔ 29 دسمبر کو ہی 5ویں موجود جپٹر جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں آ جائے گا۔ یہ اب آپ کے جو ہے وہ تیسرے گھر کا حاکم ہوتے ہوئے چھٹے گھر میں آئے گا۔ صحت کے معاملات میں بہتری آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی طرف سے کچھ تھوڑی سی آپ کو اپوزیشن فیل جو ہے وہ فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ایسے لوگ جو کہ کسی بھی حوالے سے بینکس کے سے ریلیٹڈ ہیں، انشورنس کمپنیز سے ریلیٹڈ ہیں، یا بڑے فلاحی اداروں سے، ہاسپٹلز سے ریلیٹڈ ہیں، لا یا جوڈیشری سے متعلق ہیں، ایجوکیشن سیکٹر سے متعلق ہیں، آپ کو بہتر جاب کا حصول جو ہے وہ ہو سکے گا، اور آپ کے لیے بہت ساری نئی چیزیں نکلیں گی، بہت سارے نئے بینیفٹس آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے۔ حکمت اور دانائی سے آپ کام لیتے ہوئے اپنے جو اینمیز ہیں ان کو ڈیفیٹ کریں گے، اور اس میں آپ کی فیملی ایک بار پھر آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھی اور بہترین ورکر کے طور پہ آپ ابھر کے آئیں گے اگر آپ امپلائی ہیں، اور اگر آپ سیلف بزنس کر رہے ہیں تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو ایک بہتر امپلائی جو ہے، ایک ایماندار امپلائی آپ کو یہاں پہ مل سکے گا، جس سے آپ اپنے کیریئر کو، اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے ڈیولپ کر سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ معاملات میں جو بیسک ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لبرلز ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کو کچھ ہرڈلز بھی فیس کرنی پڑیں گے جو کہ آپ کے اساتذہ کی طرف سے ہو سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے لیے اس مہینے کو بہت بہتر پلان کر سکیں گے۔ ایک بار پھر کہوں گا، اپنے ہاتھ میں ایک وائٹ اوپل پہنیے۔ وائٹ اوپل آپ کو آپ کی جو پرسنالٹی ٹریٹس ہے اس کو اپ کرنے میں، اپنی ٹارگٹس کو اچیو کرنے میں، سیلف کانفیڈنس دینے میں، لوگوں میں مقبولیت اپنی بڑھانے میں، اور پبلک سیکٹر میں بہت ساری جو آپ کے ٹارگٹس ہیں ان کو اچیو کرنے میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ دوبارہ آنا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ونس اگین کہوں گا، ایئرلی ہوراسکوپ 2022 جو ہے وہ آپ کے لیے اپلوڈ ہو چکے ہیں، آپ اس کو اسی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔